چودھرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی۔ اس نے چودھرانی کی بے عزتی کر دی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو اور جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھ کو شک ہوا کہ چودھری اکرم کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھ کر میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ جب وہ اس عورت کے گھر جا کر لڑی تھی تو اس عورت کا خاوند یا کوئی اور مرد گھر میں ہوگا؟ چودھرانی نے بتایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھ کر ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا خاوند دکاندار ہے اور اس شخص میں اتنا دمخم نہیں کہ وہ چودھری پر وار کرتا پھرے۔ پھر اس عورت کے 2 بھائی تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ چودھرانی کی یہ باتیں سن کر میرا شک رفع ہو گیا، لیکن اس عورت کو میں نے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھرانی نے یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک مشتبہ اور بھی تھا، اور یہ مقتول کا بیٹا تھا، بلکہ واحد اولاد تھا اور ایک امیر اور اونچی حیثیت والے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس واسطے اس کا بگڑا ہوا شہزادہ ہونا قابل یقین تھا۔ اس قسم کے شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں نے چودھرانی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے یہ بات کی اور کہا کہ اس کا بیٹا اپنی نوجوان ستیلی ماں سے تنہائی میں ضرور ملتا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے نئی بیوی اس گھر میں خوش ہوگی۔ چودھرانی نے بڑے یقین کے ساتھ میرا یہ شبہ صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ نے تو بیٹے کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن چودھرانی نے اس میں خاندانی شرافت پیدا کی اور اس کی تربیت بڑی ٹھیک ٹھاک کرتی رہی۔ چودھرانی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی کہ یہ بھی نہ دیکھتی کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا اپنا بیٹا نوجوان ہے۔ اس کا بیٹا نئی بیوی کو خالہ کہتا تھا اور اس کی ماں نے بیٹے کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ یہ لڑکی بھی اس کی ماں ہے۔ چودھرانی نے اس معاملے میں میرے ساتھ ذرا لمبی بات کی تھی اور کچھ سوالات میں نے پوچھے تھے۔ میں یہ سارے سوال و جواب اور چودھرانی کا بیان نہیں سنا رہا، خواہ مخواہ بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ چودھرانی نے مجھ کو یقین دلا دیا کہ اس بیٹے کا دھیان اس کی نوجوان سوکن کی طرف بالکل نہیں تھا۔ جو دھیان تھا وہ ایک ماں بیٹے جیسا تھا۔ بہرحال میں نے اس شک کو دل میں محفوظ رکھا۔ چودھرانی نے 2 اور عورتوں کے نام دیے۔ اس طرح ان عورتوں کا ٹوٹل 3 ہو گیا۔ ان میں ایک عورت اس کے کہنے کے مطابق جوان اور بڑی خوبصورت تھی، اور اس کا خاوند بڑا ہی موٹا بھدا اور جاہل سا آدمی تھا۔ اس عورت کا بھی کوئی ایک ایسا بھائی نہیں تھا جو کبھی غیرت میں آ کر اس کو روکتا یا چودھری کو ہی صاف کر دیتا۔ یہ عورت مقتول کی ایک طرح کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے تیسری جس عورت کی نشاندہی کی اس کا نام مجیدہ تھا اور جیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے تفتیشی کہانیوں میں اس نسل کی عورت کا ذکر عام طور پر سنا ہوگا۔ قصبہ ہو یا گاؤں، ایسی عورت ضرور پائی جاتی ہے۔ میں اس جیدہ کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسی عورت ہوگی۔ جیدہ چھوٹی ذات کی عورت تھی جس کو دیہات اور قصبوں میں کامی یا کمی یا کمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں اور وہی لوگ ان کے ان داتا بنے رہتے ہیں۔ جیدہ ایسے ہی ایک خاوند کی بیوی تھی جو قصبے میں بیاہ شادیوں پر یا پھر کسی کی وفات اور 40ویں پر دیگیں پکاتا تھا اور مقتول جیسے چودھریوں کے گھروں میں بھی کام کاج کرتا تھا۔ جیدہ خاص طور پر چالاک عیار عورت تھی۔ زاہد اور پارسا کو بھی موم کر لیتی اور کسی نامی گرامی غنڈے اور بدماش کو بھی اپنے سامنے جھکا لیتی تھی۔ مظلومیت کی ایکٹنگ کرے تو آپ کے آنسو نکال دے۔ چودھرانی نے جب جیدہ کے یہ اوصاف بیان کیے تو میں نے سن تو لیے، لیکن ایسے لگا جیسے اس عورت کو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا ایسی عورت کے ساتھ واسطہ ضرور پڑا۔ ایسی عورتیں تفتیش میں بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ چودھرانی نے بتایا کہ یہ عورت جیدہ بھی مقتول سے ملتی ملاتی رہتی تھی اور یقیناً مقتول اس کو پیغام رسانی کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا۔ اس کو تو ضرور ہی شامل تفتیش کرنا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ اس سے کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ ضرور مل جائے گا۔ دن کا پچھلا پہر بھی گزرا جا رہا تھا اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی دیکھ کر تھوڑی سی پوچھ گچھ کر ہی لوں۔
چوہدرانی کو کہا کہ وہ جائے اور اس لڑکی کو بھیج دے، اس لڑکی کو میری سوکن نہ سمجھیں۔ چوہدرانی نے اٹھتے ہوئے کہا، سوکن تو بہت برا لفظ ہے، اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور وہ مجھ کو اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہم دونوں کے اس تعلق پر عورتیں اور دوسرے سننے والے بھی حیران ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم دونوں نے گھر میں امن اور سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بڑی مدت سے اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ چوہدرانی کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکتوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ کی شدت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کم کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ ایک افسوس تو اس پر کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا 1 سال بعد ہی اس کو اس زیادہ عمر کے خاوند سے نجات مل گئی۔ وہ بالکل خاموش میرے منہ کی طرف دیکھتی اور چپ رہی۔ میں اس کے اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ ختم کرنے کے واسطے ایسی باتوں پر آ گیا جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اس لڑکی کے دل پر یہ ڈر بھی ہوگا کہ وہ ایک تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور تھانے دار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے اس کا یہ خوف رفع ہو سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کا الگ تھلگ بیان نہیں بتاؤں گا اور اس سے جو سوالات پوچھے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، اس واسطے کہ بڑی چوہدرانی نے مجھ کو تقریباً ہر بات بتا دی تھی اور پردہ ذرا سا بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں چوہدرانی کی ساری باتیں دماغ میں رکھ کر اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ وہ ہر بات کی تائید اور تصدیق کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ وہ جب بیائی ہوئی اس گھر میں آئی تھی تو چوہدرانی کے پاس بیٹھ کر بہت روئی اور وہی باتیں کہی تھیں جو سب چوہدرانی کی زبان سے میں سن چکا تھا۔ اس نے کوئی شک نہ رہنے دیا کہ وہ دل و جان سے چوہدرانی کی خدمت کرتی تھی اور اس کے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس گھر کی ملکہ بنے گی۔ چوہدرانی کو تو وہ دعائیں دیتی تھی جس نے اس کو اس گھر میں پیار اور سکون سے رکھا۔ اس نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جو چوہدرانی نے مجھ کو سنا دیا تھا کہ رات کو ایک عورت کو اوپر والے کمرے میں جا پکڑا اور مقتول نے ان دونوں بیویوں کو بہت گالیاں دیں اور نئی بیوی کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے مقتول کے بیٹے کی بابت پوچھا کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہوگا، لیکن نئی بیوی نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ پورے احترام سے پیش آتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اپنی استادی چلائی اور اس لڑکی سے کوئی خاص بات اگلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مجھے کوئی اشارہ دیتی۔ اس کا سارا بیان اور میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب چوہدرانی کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس لڑکی کو اپنے شک اور شبے کے دائرے میں رکھا۔ تفتیش میں کسی کی زبان پر اور الفاظ پر اعتبار کر لینا تفتیش کے واسطے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو لڑکے کی ماں نے کہا تھا کہ اس کا لڑکا اس لڑکی کو ماں کا درجہ دیتا تھا، اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ لڑکا اس کا احترام کرتا تھا، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ درے پردہ یہ لڑکا یعنی مقتول کا بیٹا اور مقتول کی چھوٹی بیوی آپس میں کس طرح رہتے اور ان کا تعلق کیسا تھا۔ میں نہیں مان سکتا تھا کہ اتنے امیر چوہدری کا اکلوتا بیٹا اتنا شریف تھا کہ گھر میں اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہی نہ کی ہو۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ ہی کرنا تھا کہ اتنے میں باہر گلی میں کچھ شور سا سنائی دینے لگا۔ پتہ لگا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ کے بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے گئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ اہم بات جو رپورٹ میں سامنے آئی میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا اور اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی صحیح گواہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہو گئی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا، لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا۔ عورت کا اس مکان میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے کھنڈر میں کھرے۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں اب تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا، میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی۔ کھانا کھا لیا تھا، میں کسی نہ کسی سراغ پر جلدی سے جلدی پہنچ جانے کی کوشش میں تھا، اور نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں۔ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلاً یہ کہ جائے وقوع سے کیا ملا یا کس سے مجھ کو کیا پتہ چلا وغیرہ وغیرہ۔ ان مخبروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ کھوجی کو بھی میں نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ وہ کھروں کی بابت کسی کو نہ بتائے کہ کیسے کھرے ملے ہیں اور یہ کس کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے راز کھل جانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نامے کو میں نے یہی تاثر دیا کہ اس مکان میں ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی اور کون تھی۔ نامے کو میں نے یہ بھی نہ بتایا کہ کھرے کیسے ملے ہیں اور ان میں کوئی زنانہ کھرا نہیں۔ مجھ کو معلوم ہے نامے، میں نے کہا، تم چودھری کے رازدار تھے، تمہیں ضرور ہی معلوم ہوگا کہ یہ عورت کون تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ چودھری نے کون کون سی عورت کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ نامے نے انہی 2 عورتوں کے نام بتائے جو مجھ کو چودھرانی سے معلوم ہو چکے تھے۔ اس نے جیداں کا نام نہ لیا۔ میں نے 2-4 اور باتیں کی اور پھر میں نے خود جیداں کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا چودھری کا تعلق نہیں تھا۔ بڑا زبردست تعلق تھا جی، نامے نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اس واسطے نہیں لیا تھا کہ یہ دوستی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ جیداں کو چودھری بتاتا تھا کہ آج رات فلاں عورت کو میرے پاس بھیج دینا۔ جیداں پیغام پہنچا دیتی تھی۔ جیداں کی استادی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جناب۔ اس عورت کو بھی جیداں نے ہی اس مکان میں آنے کا پیغام دیا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھ کو امید ہے کہ جیداں سے پتہ لگ جائے گا۔ جیداں کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا ہے، نامے نے کہا۔ میں خود پوچھ لوں گا۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوایا، اس ویران گرے ہوئے مکان میں کیوں بلایا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ چودھری جس عورت کو چاہتا تھا اپنے کمرے میں بلوا لیتا تھا۔ اس بات پر تو میں خود بھی حیران ہوں جناب، نامے نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ چودھری نے ایسا کیا ہے۔ شیرے کو کچھ معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ تم شام کو چودھری کے گھر گئے ہوگے؟ نہیں جناب، نامے نے جواب دیا۔ میں نے تو آج سارا دن چودھری صاحب کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ مقتول کی حیثیت کے لوگوں کے چمچے اور باڈی گارڈ شام کو روزمرہ ان کے ہاں جاتے تھے، اور جب وہ شخص اجازت دیتا تو اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ ان لوگوں کی یہی حرکتیں ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ ایک بات دل میں آتی ہے جناب، نامے نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات زبان پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، اور آپ مجھ کو ایک جاہل بندہ سمجھ کر سن لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے آگے رکھ دے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے مقتول نے اس کو بتایا تھا کہ وہ گھوڑی پر ایک گاؤں کسی کے مدعو کرنے پر گیا تھا۔ چودھری نے گاؤں کا نام نہیں بتایا تھا۔ مقتول چودھری دوپہر کے وقت واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک درویش سا آدمی بیٹھا دیکھا۔ اس درویش کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ درویش نے ہاتھ کے اشارے سے مقتول کو روکا۔ مقتول صرف روکا ہی نہیں بلکہ گھوڑی سے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ اس نے اس کو کیوں روکا ہے، کیا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ درویش نے بتایا کہ اسے بڑا تیز بخار ہے اور وہ بڑی شدت سے پیاسا بھی ہے اور وہ شہر پہنچنا چاہتا ہے۔ درویش سے ٹھیک طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ مقتول نے اس کو اٹھایا اور اپنی گھوڑی پر سوار کر لیا، خود گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور پیدل چل پڑا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی حیثیت کے آدمی کی یہ مہربانی دیکھ کر درویش اس کا کتنا زیادہ مشکور ہوا ہوگا۔ مقتول اس کو قصبے میں اپنے گھر لے آیا اور سب سے پہلے اس کو پانی پلایا، پھر کہا کہ وہ جو کچھ کھانا چاہتا ہے بتا دے، وہی حاضر کیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ وہ تھوڑا سا دودھ پینا چاہتا ہے، کھائے گا کچھ بھی نہیں، اور پھر اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ مقتول نے اسی وقت نوکر کو بلا کر کہا کہ دودھ لے آئے۔ دودھ آیا جو درویش نے پیا، اور مقتول نے اس کو پھر گھوڑی پر بٹھایا
اور ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے درویش کا بخار دیکھا، پھر اس کا معائنہ کیا اور دوائی دے دی۔ مقتول چودھری نے درویش کو کہا کہ وہ اس کے گھر چلے اور صحت یاب ہونے تک وہیں رہے، لیکن درویش نہ مانا۔ اس نے کہا کہ وہ آگے ایک اور گاؤں جانا چاہتا ہے جہاں شام سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مقتول نے اس کو کہا کہ وہ گھوڑی دے کر اپنے نوکر کو ساتھ بھیجے گا اور وہ درویش کو اس گاؤں چھوڑ آئے گا، لیکن درویش نے یہ پیشکش قبول نہ کی اور کہا کہ اس گاؤں تک تانگے جاتے ہیں اور وہ تانگے میں بیٹھ جائے گا۔ مقتول نے ایک تانگے والے کو بلوایا اور درویش کو اس پر سوار کروا دیا۔ تانگے والے نے کہا کہ وہ 4 اور سواریاں اس طرف کی بٹھا کر روانہ ہو جائے گا۔ چودھری تانگے والے کو پیسے دینے لگا تو درویش نے اس کو روک دیا اور کہا کہ وہ ایسا احسان قبول نہیں کرے گا، اس واسطے کہ وہ بھکاری نہیں، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر درویش اس طرح چونک پڑا جیسے اس کو کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تانگے سے اتر آیا اور چودھری کو ذرا ایک طرف لے گیا۔ بخار نے تو میرا دماغ معوف کر دیا ہے، درویش نے کہا۔ آپ کہیں گے کہ کس احسان فراموش آدمی سے پالا پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تھوڑی سی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اچانک اشارہ ملا ہے۔ مجھ کو اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت میری حالت نزا جیسی ہو رہی تھی جب آپ نے مجھ کو گھوڑی پر بٹھایا اور پھر گھر لا کر پانی پلایا۔ اگر 2-3 منٹ اور مجھ کو پانی نہ ملتا تو میں اگر مر نہ جاتا تو بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ مقتول نے کہا کہ اس نے اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن درویش نے کہا کہ وہ اس کو اس نیکی کا کچھ صلہ دینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا نام خود غرضوں میں لکھ لے اور پھر وہ گناہ گار کہلائے۔ درویش نے ایک مکان کی نشاندہی کی اور مقتول کو بڑی صاف نشانیاں بتائیں، جن میں یہ نشانی بھی تھی کہ مکان اجڑا ہوا اور گرا ہوا ہے اور اس کے 3 کمروں کی 2 چھتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک چھت صرف ایک طرف سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے۔ درویش نے یہ نشانیاں آنکھیں بند کر کے ایسے انداز سے بتائیں جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ طاقت بول رہی ہے۔ نامے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول چودھری نے اس کو یہ ساری باتیں سنائی تھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے یہ بھی کہا کہ وہ مکان مقتول کے مکان سے زیادہ دور نہیں۔ مقتول نے درویش سے پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہے اور وہ اس کو کیوں اس کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ اس مکان کے اس کمرے میں جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے، خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا ان کو بھی علم نہیں تھا جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ یہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کروایا تھا اور پھر آگے چلا گیا تھا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا اور جن سے اس نے خزانہ دفن کروایا تھا وہ بھی مارے گئے۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہ بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کیا کہ جہاں خزانہ ہوگا وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کر مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا کہ ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا۔ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں ایک تعویذ لکھ دوں گا اور جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تعویذ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول نے اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک تعویذ سا لکھا اور اسے بند کر کے مقتول کو دیا اور کہا کہ وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے۔ اشارہ ملے یا نہ ملے، چودھری تیسری رات پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ نامہ مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ چودھری نے اس کو اور شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا ہوگا کہ مقررہ دن یہ دونوں اس کے ساتھ جائیں۔ نہیں جناب، نامے نے کہا، مجھ کو چودھری نے یہ بات تو بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ درویش نے خبردار کیا تھا کہ دوسرا بندہ ساتھ نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔
مجھ کو شک ہوتا ہے کہ چودھری یہی خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید ہو گئی تھی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں مار ڈالا۔ جناب عالی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات سچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھ کو یہ بات سنائی تھی، اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کے لالچ میں اس مکان میں گئے تھے۔ اگر وہ کسی عورت سے ملنے گئے تھے تو ملاقات کی وہ جگہ نہیں تھی۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ اور محفوظ کمرہ تھا۔ میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر نے یا کسی اور شخص نے مجھ کو اس قسم کی بات بتائی ہو اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے اور قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات یا اس مخلوق جیسی کسی مخلوق نے یہ واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نامے نے اتنی سی ہی بات نہیں کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کی بات بہت لمبی تھی اور اس نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ مقتول دولت کا لالچ رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا کہ اس مکان میں جا کر دیکھے کہ شاید خزانہ مل ہی جائے۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا تھا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا اور انگریز تہمات کو نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ مانتے تو پھر تھانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے کر رد کر دیا۔ اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا۔ نامے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہی عورت ہے جس کو مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کس طرح پتا کہ پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتول چودھری نے اس کو بتایا تھا اور مقتول اس کو ایسی ہر بات بتایا کرتا تھا۔ مجھ کو ایک خیال آتا ہے، نامے نے کہا، چونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیویوں نے گھر میں پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلا لیا ہوگا۔ میں اس کی بابت بڑی چوہدرانی سے سن چکا تھا اور اس کے خاوند کی بابت معلوم ہوا تھا کہ بزدل اور بے غیرت سا آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔ نامے نے کہا کہ اس عورت کا خاوند تو مٹی کا مادھو ہے، لیکن اس شخص کا ایک بھائی اپنے آپ کو بڑا بدمعاش سمجھتا ہے۔ نامے کو اس بھائی پر شک تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بھابھی چودھری کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ اس نے ایسا ضرور کیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ چودھری کے پاس جا رہی ہے اور جا کر چودھری کو قتل کر دیا۔ اس شخص کی بابت پہلے تو میں شک میں تھا، نامے نے کہا۔ اب اس عورت کا اشارہ ملا ہے تو میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ گزری رات میں ایک طرف سے آ رہا تھا، اپنے گھر کو جانا تھا۔ میں نے اس بھائی کو بڑی تیز تیز آتے دیکھا۔ وہ اس مکان کی طرف سے آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اس کی یہ رفتار اور چال اور پھر بار بار پیچھے دیکھنا اور تیز چلتے جانا مجھ کو ایک ایسا مشکوک لگا کہ میں فوراً ساتھ والی گلی میں ہو کر چھپ گیا اور یہ شخص دوسری طرف چلا گیا۔ اگر مجھ کو اس وقت پتہ لگتا کہ یہ قتل کی واردات کر کے آیا ہے تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ وقت کیا ہوگا۔ نامے نے جواب دیا کہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت یہی لکھا تھا۔ پھر میں نے نامے سے پوچھا کہ اس بھائی کے ساتھ عورت تو کوئی بھی نہیں تھی۔ نامے نے کہا کہ وہ اکیلا تھا اور اس کے ساتھ ہی نامے نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو دیکھ کر بھاگ نکلی یا جب یہ چودھری کو چاقو مار رہا تھا عورت کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا ہو اور وہ دوسری طرف سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ نامے کی اس بات کو میں نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے سوچا کہ یہ شخص یعنی اس عورت کے خاوند کا بھائی اتنا غیرت مند تھا تو گھر جا کر اس نے اپنی بھابھی کو قتل کیوں نہ کر دیا۔ اگر وہ قتل نہ کرنا چاہتا تو اس نے اپنے بھائی کو ضرور بتایا ہوگا اور اس عورت کی مار پٹائی ہوئی ہوگی۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا یا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کو، اس کے خاوند کو اور خاوند کے بھائی کو تھانے بلا کر شامل تفتیش کر لیتا، لیکن رات خاصی گزر گئی تھی اور تھکن سے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح دماغی طور پر تازہ دم ہو کر ان کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا۔
ایک ہیڈ کانسٹیبل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان تینوں کو وہ صبح سویرے تھانے حاضر کر دے، اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں دوسرے دن معمول سے زیادہ سویرے تھانے جا پہنچا۔ یہ تینوں ابھی ابھی وہاں آئے تھے۔ میں نے عورت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی عمر 30 سال سے شاید ایک آدھ سال کم تھی، اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، لیکن ذرا گندمی تھا، اور جوانی کی چمک ایسی تھی کہ یہ رنگ بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ باقی حسن اس کے جسم کی بناوٹ میں تھا۔ میں نے پہلے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ ایک چالاک اور ہوشیار عورت کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر گھبراہٹ اور نہ جانے کیسا کیسا تاثر غالب تھا، لیکن اس تاثر سے اس کی فطری چالاکی چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں نے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے خامند کو بھی دیکھا تھا، اور اس کے بھائی کو بھی۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو دو باہر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اس کا خامند کون سا اور بھائی کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں رنگ کے کپڑوں والا گول مٹول اور چھوٹے قد والا شخص اس کا خامند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اس قسم کے خامند کو پسند کر ہی نہیں سکتی۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی دراز قد اور کچھ خوبرو تھا۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس دیور کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس عورت نے کہا۔ میں تو کہیں کی نہیں رہی، آپ مجھ کو چوری چھپے الگ بلا لیتے اور جو پوچھتے ہیں بتا دیتی۔ میں نے اس کو بڑے اچھے لہجے میں بتایا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اور انگریزوں کا قانون اتنا سخت ہے کہ میں قاتل کو نہ پکڑ سکوں تو انگریز میری وردی اتار کر مجھ کو تھانے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات بالکل سچ بتا دے تو میں اس کی عزت پر پردہ ڈال لوں گا، اور مشہور کر دوں گا کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر وہ اس تھانے سے واپس گھر نہیں جا سکے گی، اور بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ اس کے خامند اور دیور کا کیا حشر ہوگا۔ پہلی بات یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، چودھری اکرم کے ساتھ تمہارا درِ پردہ تعلق تھا؟ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کیا کہ مقتول کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر یہ پوچھا کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے مقتول کی بیویوں نے اس کو ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا؟ اس کا بھی اس نے اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں، اس نے چوڑیاں تو چڑھا رکھی تھیں، لیکن اس رنگ کی ایک بھی چوڑی نہیں تھی جس رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے وقوع سے ملے تھے۔ یہ تو مجھ کو یقین تھا کہ وہاں کوئی عورت نہیں گئی تھی۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی زنانہ کھرا نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہاں کھروں کا ہجوم تھا، اور کھرے گاڈمڈ بھی تھے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زنانہ کھرے ان کھروں میں دب گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس عورت سے ایک سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام میری ڈائری میں نہیں لکھا ہوا، اس واسطے میں اس کو زرینہ بتاؤں گا۔ شاباش، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اب بھی جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو گی کہ میں تم پر کس طرح پردے ڈالتا ہوں۔ گزشتہ رات تم اس گرے ہوئے مکان میں گئی تھی جہاں چودھری اکرم کی لاش پڑی ملی تھی؟ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اور زور زور سے ہلاتے ہوئے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا، قرآن کی قسم، اللہ پاک کی قسم، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں وہاں نہیں گئی۔ میں نے اتنی شرم والی بات آپ کو ٹھیک بتا دی ہے کہ چودھری کے ساتھ میری ناجائز دوستی ہے، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ ہوتا تو میں بتا دیتی کہ میں چودھری کے بلانے پر اس مکان میں گئی تھی۔ اس کے انکار کو میں اتنی جلدی تو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، وہ تو تڑپ اور اچھل رہی تھی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ چودھری کے پاس اس مکان میں جانے کی اس کو کیا پڑی تھی، جبکہ چودھری اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا، اور وہاں بڑا ہی قیمتی پلنگ اور بہت ہی اچھا بستر تھا۔ چودھری اس کھنڈن میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے نیچے والے اور اوپر والے کمرے کے فرشوں پر دریاں اور قالین بچھے ہوئے ہیں، وہ بھلا اس اجڑے ہوئے ویران مکان میں کیوں جاتا؟ زرینہ کے انکار کا انداز اور اس کا اس طرح تڑپنا صاف بتا رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں ابھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر گئی رات تو میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا دیور باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ کل شام کھانے کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو میں نے دار چینی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پلایا، لیکن الٹیاں کم نہ ہوئیں۔ اس کا بھائی جو میرا خامند ہے دوڑا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے اس کو دوائی دی اور تب دیکھا کہ اس کو تو بڑا تیز بخار تھا۔ اس کی اپنی بیوی مر گئی ہے، اس کی ہم دوسری شادی کر دیں گے۔ میں اس کا سر دباتی رہی اور جو کچھ بھی کہتا تھا وہ کرتی رہی۔ اس کی الٹیاں کم ہو گئیں۔ اس طرح آدھی رات ہو گئی، یہ سویا تو پھر میں سوئی۔
ہمیں تو اس کی پریشانی پڑ گئی تھی، بھلا اس حالت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی عیش موج کے واسطے اپنے یار کے پاس چلی جاتی۔ زرینہ نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی۔ نامے نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا اور یہ پیچھے کو دیکھتا ہوا بہت تیز چل رہا تھا۔ اب یہ میں نے دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے، زرینہ یا نامہ۔